ربیع الاول کون سا مہینہ ہے؟ اللہ کے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، ہجرت کا مہینہ ہے، وفات کا مہینہ ہے، مگر یہ جلوس مدح صحابہ کیوں نکل رہا ہے؟ دو باتیں، ایک تو جلوس نکل کیوں رہا ہے، صحابہ کے نام سے کیوں نکل رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نبی کو برا کہنے والا کوئی نہیں، صحابہ کو برا کہنے والے بولو ہیں یا نہیں ہیں؟ اشعار میں، تقریر میں، جلسے میں، جلوس میں، ہر طرح برا کہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی تعریف کو میری تعریف سمجھنا، ان کی برائی کو میری برائی سمجھنا، ان کی برائی کرنا حقیقت میں نبی کی برائی کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم برائی تو نہیں کریں گے لیکن ان کی تعریف کریں گے۔ دوسری بات، جلوس کیا ہے؟ بدعت ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ، معمولی علم رکھنے والوں، اتنی لمبی لمبی زبانیں، جلوس بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے بھائی؟ کس نے جاری کیا ہے؟ جس نے یہ جلوس نکالا تھا کون تھا وہ؟ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس جلوس کی قیادت کس نے کی؟ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے۔ اس کے لکھنؤ کے حالات میں واجب ہونے کا فتویٰ کس نے دیا؟ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ اللہ کے نبی کی وصیت پر عمل ہے، زبانیں قابو میں رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کو اطلاع ملی کہ مکے میں کچھ لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کو برا کہا، صحابہ کو برا کہا، زبان سے نہیں، تقریر میں نہیں، اشعار میں برا کہا، مجمع میں برا کہا۔ جب یہ اطلاع آپ کو ملی مدینے میں تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے برا کہاں کہا گیا؟ برا کہاں کہا گیا تھا؟ مکے میں۔ کس نے کہا تھا؟ ارے کس نے برا کہا تھا؟ اللہ کے نبی کو برا کون کہے گا؟ مسلمان کہے گا؟ کافروں نے کہا تھا۔ کیسے کہا تھا؟ مجمع میں کہا تھا، تقریر میں کہا تھا، یا اشعار میں کہا تھا؟ اشعار میں کہا تھا۔ جب اطلاع ملی تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کیا اور منبر رکھا اپنا۔ جب صحابہ جمع ہو گئے تو حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر تھے ان سے کہا کھڑے ہو جاؤ اس پہ اور ان کا جواب دو، نبی کی تعریف کرو، صحابہ کی تعریف کرو۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری فرماتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا جب کسی علاقے میں صحابہ کو برا کہا جائے اور جس انداز سے برا کہا جائے وہاں کے مسلمانوں پر لازم ہے، اور جہاں جہاں خبر پہنچے ان علاقے کے مسلمانوں کو چاہیے ان سے لڑائی نہ کرے، ان کی تعریف کرے۔ دوسرے کیا پتہ چلا؟ جس طرح برا کہا گیا ہے اسی طرح ان کی تعریف ہونا چاہیے۔ اگر جلسے میں برا کہا گیا ہے تو جلسے میں تعریف ہو، اگر مسجد میں برا کہا گیا تو مسجد میں تعریف ہو، اگر سڑکوں پر برا کہا گیا، جلوس میں برا کہا گیا تو جلوس میں ان کی تعریف ہو۔ ہم پابند اس کے ہیں کہ تعریف، آپ کو پتہ ہے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، دوسری حدیث نبی کی وصیت ہے۔ آپ نے فرمایا اذا ظہرت الفتن، جب فتنے ظاہر ہو، بدعتوں کا رواج ہو، میرے صحابہ کو برا کہا جائے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمِ، تو عالم کی ذمہ داری ہے اپنے علم کا اظہار کرے، صحابہ کی تعریف کرے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بیان کرے۔ اور آپ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جو مولوی، جو عالم، جو علم والا، جو صحابہ کی مقام کو جانتا ہے، جو ایسا نہ کرے ایسے حالات میں، جب ایسا ہو تب حکم ہے، اگر ایسا نہ ہو تو حکم نہیں ہے۔ اگر برائی ہو رہی ہے تو تعریف ہے، اگر برائی نہیں ہو رہی تو پھر نہ جلوس کی ضرورت ہے نہ جلسے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اذا ظہرت الفتن، جب برا کہا ہے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم اپنے علم کا اظہار کرے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ تھر تھرانے والی،
دلوں کو جھنجھوڑنے والی. آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جو ایسا نہ کرے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وَالْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کی لعنت ہے، وَالنَّاسِ، تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور آگے کیا کہا؟ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، نہ اللہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ اللہ اس کا روزہ قبول کرے گا، نہ فرض قبول ہوگا، نہ اس کی نفل قبول ہوگا. یہ حدیث میں سنا رہا ہوں آپ، زبانیں اتنی لمبی لمبی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بدعت ہے، یہ کوئی دین کا کام تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے. اس لیے اس میں جانا چاہیے. اگر اس کو روکش ہو تو واجب، عام حالات میں مستحب اور عبادت ہے، ثواب سمجھ کے جانا چاہیے. تھوڑی دیر شرکت کر لے اس مجمع میں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اور یہ اسی کے ساتھ مشروط ہے. جب تک یہ ہوتا رہے گا تو یہ بھی ہونا چاہیے. جس دن یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے 12 تاریخ کو جلوس نکلتا ہے، اس میں شرکت کرنا چاہیے، صحابہ کی تعریف کے لیے، نعرے لگانے کے لیے نہیں، نمازیں قضا کرنے کے لیے نہیں. مردوں کو جانا چاہیے، عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، اور ثواب سمجھ کے جانا چاہیے، تماشبین بن کر کے نہیں جانا چاہیے. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.